बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, CTS के ज़रिए एक पेपर हो चुका है 12/7/2020 को, यानी 12 जुलाई 2020 को CTS के ज़रिए एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में स्टीनो टाइपिस्ट का पेपर हो चुका है। ये पेपर मैं एक बाय पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसके MCQs थोड़े थे और वो ऐसे थे कि पेपर मेरे पास नहीं था, किसी ने रिटर्नली भेजे थे। अब कंप्लीट पेपर मेरे पास पहुँच चुका है दोस्तों। उसी पेपर को कंप्लीटली हल करते हैं बाय पार्ट्स। पहले पार्ट में उसके इस्लामियात के MCQs हल करते हैं और फिर आगे इंशाअल्लाह थोड़े पेपर हल कर आहिस्ता आहिस्ता उसको हल करते जाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको पेपर दिखा दूं कि पेपर हमारे पास ये देखिए, ये CTS का पेपर है जो कि 12 जुलाई को हो चुका है। दिस इज़ द कंप्लीट पेपर। और देखिए, ये पेज नंबर 1 में 1 से 13 क्वेश्चन है दिस, और दिस इज द लास्ट पेज, 96 में से 100 क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये पेपर लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनो टाइपिस्ट BPS 14 और 90 मिनट्स इसका टाइम है। पहले इसने अपने नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और CNIC लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द मीनिंग ऑफ अल-मुमीद, नेम ऑफ अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है, 99 नाम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला की ये नाम ज़ुबानी याद किए तो वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा कोशिश करे कि इन नामों को याद करे और इन नामों के ज़रिए दुआएं मांगे अपने लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ए जो करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द गिवर ऑफ डेथ। अल्लाह ताला द क्रिएटर ऑफ डेथ, मौत देने वाला, मौत किसने पैदा किया, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 आयतुल सजदा इज इन सूरा। कुरान शरीफ में टोटल 14 सजदे हैं दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कुरान शरीफ का पहला सजदा किस सूरा में है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा। कुरान शरीफ का पहला सजदा किस सूरा मुबारक में है? तो उस का आंसर है सूरह आराफ, जो कि 9th पारे में है। और यहाँ लिखा है 6th सूरा। 6th और 7 दोनों सूरा जो है ये सूरह अल हज में है दोस्तों। और सूरह हज जो ये 16 या 17वें पारे इस तरह कुछ है, मुझे पूरा याद नहीं अभी, लेकिन सूरह हज में 6th छठा और 7वां, छठा जो है ये आया नंबर 18 में है और 70 दूसरा जो है 7वां सूरा सजदा वो आया नंबर 77 में है। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें। 3 नंबर क्वेश्चन, which surah is from the name of tribe of holy prophet sallallahu alaihi wasallam? कि कुरान शरीफ में कौन सी सूरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कबीले के नाम पर था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कबीला बनु कुरैश के एक शाह बनु हाशम से था। तो बनु हाशम के नाम से कोई सूरा नहीं है, तो कुरैश के नाम से सूरा मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सूरह कुरैश है। दोस्तों, रिसेंटली मैं अपने चैनल पर 6500 इस्लामियात के MCQs हल करके अपलोड कर चुका हूँ। इस्लामियात के बारे में जिन दोस्तों ने, वो उर्दू में है, टोटली उर्दू में है, तो उसमें ये हर किस्म के MCQs उसमें मौजूद है
جس کو چاہیے تو میرے اس چینل کو وزٹ کر کے جسٹ لکھے اسلامیات MCQs بائی NTS ٹیسٹ ماسٹر. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. 4 نمبر کوشچن دیکھیں. 4 نمبر کوشچن لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم was the son of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and. دوستو یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل 7 بیٹے اور بیٹیاں تھی. 7 بیٹے اور بیٹیاں تھی جس میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل 11 ازواج مطہرات تھی، بیویاں تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے صرف اور صرف ایک بیٹا جو تھا وہ دوسری بیوی سے تھا، اور 6 بیٹے اور بیٹیاں، یعنی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 6 اور ٹوٹل 6 چلڈرن وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. یہ باتیں تھی یاد رکھنے کی ہے. تو واحد بیٹا ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا تھا یہ واحد بیٹا ہے جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تھا، یہ ماریہ قبطیہ سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھیں. 5 نمبر کوشچن دس ون. ہو واز دا تھرڈ کیلف؟ خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر کس کا تھا؟ تو یہ تو میرا خیال انتہائی ایزی کوشچن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ عرصہ خلفائے راشدین کا، 4 خلفائے راشدین ہیں، اس میں سب سے زیادہ دور جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ 12 سال پر محیط ہے. اور سب سے کم عرصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو صرف 2 سال پر ہے. اور ٹوٹل عرصہ جو تھا یہ تقریباً 30 یا 31 سال پر محیط ہے خلفائے راشدین کا. خلفائے راشدین 4 ہے: ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوشچن نمبر 6 دیکھیں. 6 نمبر کوشچن. The story of the worship of Kaaba of Bani Israel mentioned in Surah. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے، گائے کے بچے کی، تو کہتے کہ یہ قصہ قرآن شریف کے کس سورہ میں ہے؟ دوستو یہ قرآن شریف کے 5-6 سورہ میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو سورہ دیے گئے جن کے نام، تو اس میں سے صرف سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سورہ نساء، سورہ قصص اور الانم اس میں نہیں ذکر نہیں ہوا، تو یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے سورہ بقرہ. باقی میں بھی ذکر ہے لیکن ان کے نام یہاں نہیں دیے گئے. آگے دیکھیے کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 دیکھیے. بنو قریظہ، بنو نذیر اینڈ بنو قنقہ، یہ 3 قبائل تھے. یہ اکثر کوشچن آتا ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کی کتنے قبائل رہائش پذیر تھے. تو یہودیوں کے یہ 3 قبائل جو تھے نا، یہ تمام کے تمام یہودیوں کے قبائل تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے ان میثاق مدینہ، یاد ہو اگر تھوڑا بہت آپ کو، تو اس کو لکھ کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. کوشچن نمبر 8 دیکھیے. 8 نمبر کوشچن. دا بیٹل آف یرموک، جس کو ہم جنگی یرموک کہتے ہیں، واز فاٹ بٹوین مسلمس اینڈ رومن. یہ رومیوں اور مسلمانوں کے، اور آئی تھنک 15ویں صدی کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت کی بات ہے. کوشچن نمبر یہاں پر 8 نمبر کوشچن میں آپشن اے کریکٹ ہے. اور آگے دیکھیں کوشچن نمبر 9 نمبر کوشچن دیکھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed at مکہ for days after the conquest. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ 8 ہجری میں آئی تھنک ہوا تھا،
کہتے ہیں کہ وہ کتنے دن بعد وہاں پر قیام پذیر تھے، کتنے دن بعد نہیں، کتنے دن ان کے لیے. تو اس میں کریکٹ آپشن سی ہے، 15 دنوں کے لیے. فتح مکہ کے فتح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 15 دنوں تک قیام پذیر رہے. اور کوشچن نمبر 10 دیکھیں، 10 نمبر کوشچن. نیم the battle in which Hazrat Khalid bin Walid رضی اللہ تعالیٰ عنہ participated for the first time. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے دوستو، اس نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا. اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف کافی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 8 ہجری میں اسلام میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور سب سے پہلے وہ جنگی موتا، چونکہ جنگی موتا یعنی اس کا مطلب ہے کہ خالد بن ولید کی اسلام لانے کے بعد، یہ بھی ایک کوشچن ہے، تقریباً 2 یا 3 مہینے بعد جنگی موتا واقع ہوا تھا. اور خالد بن ولید نے اس جنگ میں بہت زیادہ خواہش بھی اس کی تھی اور اتنے لڑے تھے، زبردست جہاد اس نے کیا تھا کہ اس جنگ میں اس کے ساتھ 9 تلواریں بھی ٹوٹ گئی تھی. اور آگے دیکھیے کوشچن نمبر 11 کو کوشچن نمبر 11 لکھا ہے دس ون. سورہ عنکبوت مینز. قرآن شریف میں جو سورہ عنکبوت سے ایک نام سے ایک سورہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سورہ عنکبوت مین دا اسپائڈر. آپشن مکڑی جس کو ہم کہتے ہیں، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور چلتے ہیں کوشچن نمبر 12 کو دیکھیں دوستوں. کوشچن نمبر 12. Who translated Holy Quran in Persian? شاہ ولی اللہ جو ہے، اس نے سب سے پہلے پارسی میں قرآن شریف کا ٹرانسلیشن کی ہے. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 13 دیکھیں، 13 نمبر کوشچن. Name the battle which came to an end without result. جو بغیر کسی نتیجے کا ختم ہوا تھا دوستوں. اس کے ساتھ 3 باتیں اور بھی یاد رکھیں. یہاں کریکٹ آپشن بی ہے تبوک. تبوک 9 ہجری میں لڑی گئی تھی. اینڈ دس واز دا لاسٹ غزوہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری غزوہ کون سی تھی؟ تو اس کا نام ہے غزوہ تبوک. کوشچن نمبر 14 کو دیکھتے ہیں دوستوں. 14 نمبر کوشچن. کوشچن نمبر 14 ہمارے پاس ہے دس ون. سورہ البقرہ ہیز آیا. سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ بقرہ قرآن شریف کی دوسری سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 286 آیا ہے، 40 رکوع ہے اس میں. اینڈ دس از دا لانگیسٹ سورہ آف دا ہولی قرآن. قرآن شریف کی سب سے لمبی سورہ البقرہ ہے اور البقرہ کی معنی ہے دا کاؤ. تو اس کے ساتھ دوستو اسلامیات کے MCQs یہاں پر ختم ہوتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس کے بعد یہ دیکھیں پاکستان اسٹڈیز کے شروع ہوتے ہیں، تو اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر لیں گے. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.